اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بھاگتے کیوں ہیں. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، 20 واقعات ایسے ہو چکے اور ہم نے بڑا وقت ضائع کیا ان کے پیچھے، بڑا وقت ضائع کیا. ان داستانیں جہاں میں نہیں سناتا، صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں بھاگتے. اس لیے بھاگتے کہ خدا کی قسم ان کے عقیدے پر اللہ کے قرآن کی ایک آیت موجود نہیں، ایک آیت موجود نہیں. 30 پاروں والے قرآن میں آپ جائیں اور ان کو کہو مناظرے تو بعد میں ہوتی ہے، کسی آیت پہ نشانی لگا کے دے دو. میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت تمہارے عقیدے پہ کوئی ایک آیت 30 پاروں والے قرآن میں نہیں جس کا یہ مطلب مفہوم مانا ہو کہ کم از کم انبیاء مرنے کے بعد سنتی ہے، یا کوئی مردہ سنتا ہے، کوئی نیک یا برا کوئی مردہ سنتا ہے. ایک آیت موجود نہیں. اور 30 پاروں والے قرآن میں ایک بھی آیت موجود نہیں کہ موت کے بعد کسی نبی ولی کی روح پھر اس بدن کے اندر ہوتی ہے اور روح واپس آ جاتی ہے. یہ اللہ کا قرآن موجود ہے. 30 پاروں والے قرآن میں اس روح کے اعادہ کی بھی کوئی آیت نہیں، اور سننے کی بھی مرنے کے بعد سماع کی بھی کوئی آیت نہیں. اور جو روایات پیش کرتے ہیں، کسی کا راوی رافضی ہے، شیعہ ہے، کوئی قدری ہے اور بد مذہب راوی، ان کی روایتیں لے کے وہ بیچارے عوام کے سامنے تو عوام کو مطمئن کر لیتی ہے، لیکن کسی عالم کے سامنے بیٹھے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی. وجہ یہی ہے کہ 3 گھنٹے ان کے دروازے پہ للکارا گیا، اندر سے نہیں نکلا. اور خدا کی قسم اگر نکل آتا تو دنیا حشر دیکھتی. اتنا جھوٹا مذہب، اتنا ریت کے گھر بندے کہ ایک آیت بھی موجود نہیں. بریلوی ہے، وہ کم از کم استدلال قرآن سے کرتی ہے، چاہے ٹھیک یا غلط، وہ کچھ نہ کچھ آیت پڑھتی ہے. دیگر طبقے ہیں، روافض کو دیکھو، وہ بھی کوئی نہ کوئی آیت پڑھیں گے. اور یہ کون ہے؟ ان کو خواب آئی، بابے نے فرمایا، بزرگ نے فرمایا، فلاں نے فرمایا. آپ اندازہ کر لیں، یہ تو ماسٹر اکاڑوی کا بھائی بیٹھا نہیں، حالانکہ یہ مفتی اکاڑوی وہ آدمی ہے جس کے زندیق ہونے پر دیوبند کا فتویٰ بھی موجود ہے. کس کا فتویٰ؟ انہوں نے ایک عبارت لکھی اس کے بھائی نے، اور اس کی تصدیق بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے متعلق اور ایک حضرت معاویہ کے متعلق. اس نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، اس کے بھائی ماسٹر اکاڑوی نے لکھا، اور یہ اس کی تصدیق مقدمہ اس کا موجود ہے. کہتا ہے پیغمبر کریم نماز میں گدی اور کتیا کی شرمگاہ کو دیکھتے رہے. یہ میرے نبی کی نماز کا نقشہ ہے کہ نماز کے اندر میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا. اور کہتے ہیں دیوبندی کون ہے؟ سن، اکفار الملحدین میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا کہ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا توہین کرے وہ بھی کافر ہے، جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. یہ علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا. اب ایمان سے بتاؤ، یہ میرے نبی کی توہین نہیں؟ اس سے بڑی توہین نماز کا نقشہ ہے یہ. اور یہ وہ مفتی اکاڑوی، یہ تو سامنے بیٹھا نہیں اور اسے بھی ادراک تھا. اس لیے میں نے کہا جو 4 بزرگوں کے تم نے دیا نا کافر، ان کی عبادتوں سے تمہیں کافر ثابت کروں گا. اور پھر حضرت معاویہ کے بارے میں لکھا، کہتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی بہنوں سے صحبت کرتا تھا، بہنوں سے. اتنی آگے سن، بہنوں سے صحبت آگے سن.
اور آگے کیا کہتا ہے؟ حضرت معاویہ کو جب پتا چلا تو نرمی سے نصیحت کی اور کہا کہ دن کو صبر کیا کر، اور جب رات ہوتی ہے تو دشمن کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، کتنے فاصل میں آگے عبارت ہی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ تجلیات صفدر کی آپ سمجھ گئے ہوں گے، میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ دن کو صبر کیا کر، یہ صحابی رسول کاتب بھائی، وہ معاویہ جس کو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اور کلمہ توحید کو برے صغیر کی سرحدوں تک لے آنے والا، اور وہاں اسپین تک اور افریقہ تک لے جانے والا، یہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کا نقشہ، یہ یزید کی بیٹیاں، یزید کی بہنیں، یہ کون تھی؟ یہ حضرت معاویہ کی بیٹیاں، اور کوئی غیرت والا باپ بیٹی اور بھائی، ان کے بھائی کا بیٹے کا یہ حال سن کے وہ یہ کہے گا کہ دن کو صبر کیا کر، اور جب دوسرے لوگ سو جائیں تو جو مرضی کر۔ آپ اندازہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں جی حیات النبی حیات النبی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، خمینی اتنا بدترین شیطان نہیں تھا جتنا ماسٹر اکاڑوی اور اس کا بھائی انور اکاڑوی شیطان۔ بارہا بتایا گیا، اب تک وہ عبارت نہیں نکلی۔ توہین کے توبہ کرنی چاہیے تھی لیکن توبہ بھی نہیں کی، اور بات کرتے ہیں حیات النبی اور فلاں کی، وہ بھی میں بتاتا ہوں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو خیر، یہ اس پر دارالعلوم دیوبند سے بھی فتویٰ آیا، جو اس طرح کہے وہ زندیق ہے، اور مولانا حسین احمد مدنی کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ ان چار اکابر میں مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، ان کا بھی موجود ہے۔ اسی طرح اب ذرا سنو، صرف یہ نہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ طلاقات ثلاث اٹھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق نعوذ باللہ وہ لفظ میں نہیں کہہ سکتا، کہتے ہیں لواطت کو قائل تھے بیوی کے ساتھ فی تفسیر۔ یہ لوگ ہیں، رافضی پیچھے رہ گئے، اور پھر سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بک بک کی، اور نصرت العلوم کے شیخ الحدیث نے بھی رائیوہا رائیو النساء کہ عائشہ کی کیا بات کی حیثیت ہے، وہ تو زنانیوں والی بات کر گئی۔ آئے ملا، قرآن کہتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، او میرے نبی کی بیویوں، تم کسی عورت جیسی نہیں، تمہاری مثال ہی کوئی نہیں، اور تم کہتی ہو رائیوہا رائیو النساء، اور تم کہتے ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سمجھ نہیں آیا اور تمہیں سمجھ آیا، اور پھر کہتی ہے ہم نے کلمہ عائشہ کا نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ کا پڑھے۔ محمد رسول اللہ کا کلمہ اور تھا، حضرت عائشہ کا اور تھا۔ پھر کہتے ہیں جمہور صحابہ نے مخالفت کی حضرت عائشہ کی۔ سن، اکفار الملحدین میں علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا جو حضرت عائشہ پہ بہتان لگائے وہ کافر ہے، جو حضرت عائشہ پہ بہتان لگائے وہ کون ہے؟ اور اس مسئلہ میں انک لا تسمع الموتى اور ما انت بمسمع من فی القبور، اس مسئلہ میں کسی ایک صحابی نے بھی ام المومنین کی مخالفت نہیں کی۔ جرأت ہو، سامنے تو تم بیٹھنے کے قابل نہیں، اپنے منبر پہ بیان کر کہ جب ام المومنین نے ما انت بمسمع من فی القبور یہ آیت پڑھ کے بتایا لوگوں کوئی مرنے کے بعد نہیں سنتا، ایک صحابی پیش کرنا ذرا اپنے منبر پہ بیٹھ کے پیش کر دے کہ اس نے کہا اما جان تم نے قرآن نہیں سمجھا، اتنے تھے اسماع دی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں، سماع نافع کی نفی ہے جو تم تعبیریں کرتی ہو۔ تو ایک صحابی پیش کر جس نے اس آیت پر ام المومنین کی تخلیق کی ہو، اعتراض کیا ہو، یا اس آیت کا معنی کسی صحابی نے وہ کیا ہو جو تم کرتے ہو۔ تو پھر جو حضرت عائشہ پہ بھی بہتان لگے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے کہ ان کا کلمہ اور نبی کا کلمہ
اور حضرت ایسا کو قرآن سمجھ نہیں آیا، ہمارے مولویوں کو قرآن زیادہ سمجھ آیا، اور ان کے ایک مولوی نے تو لکھا کہ ابو بکر صدیق کی رائے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ابو بکر، یہ ہے وہ لوگ ادھر کہتے ہیں دیوبندی کون ہے۔ خیر میں کہیں اور چلا گیا، قرآن میں پڑھوں گا۔